نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، آج کا مطالعہ شروع کریں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کوئی ہر مادہ یعنی فیمیل پیٹ میں رکھتی ہے اور جو رحم میں سکڑتا اور بڑھتا ہے۔ ایک ایک مادہ، ایک ایک فیمیل کے بطن میں، اس کے یوٹرس میں جو ایک بچہ یا بچی پرورش پا رہا ہے، تو یہ رحم کا پھیلنا اور پھر اس کا سکڑ جانا، یہ ایک ایک موومنٹ اللہ اکبر اللہ کے علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اس کے نزدیک ہر شے کا ایک اندازہ مقرر ہے، ہر شے کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کیا، ایک پلان مقرر کر دیا جس کے مطابق وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، سب سے بڑا بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اس کے لیے کہ تم میں سے جو آہستہ بات کہے اور جو اس کو پکار کر کہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ ظاہری ہر بات کو جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو کوئی رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، اللہ ہر ایک سے واقف، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ دو ہیں فرشتے کرامن کاتبین اعمال کو لکھ رہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ دن کے فرشتے رات میں چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے جو ہے وہ صبح میں چلے جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا آنے جانا لگا رہتا ہے، لیکن انسانوں کی حفاظت کا معاملہ بھی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹل جانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جو اصول بتایا جا رہا ہے یہ اقوام کے تعلق سے بھی بیان ہوتا ہے، البتہ اکثر مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اچھی حالت دے رکھی ہے، کوئی نعمت دے رکھی ہے اور وہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو برقرار رکھتا ہے۔ جب وہ خود اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں، اچھے اعمال کو چھوڑ کر برے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں اور سستی کاہلی کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یعنی نعمت کا کوئی مستحق ثابت کرے اپنے آپ کو تو نعمت برقرار رہے گی، اور اس کے برعکس وہ نافرمانی کی روش اختیار کرے اور برے اعمال کی طرف جائے تو پھر وہ نعمت اس سے لے لی جاتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، اگر بدلتے حالات میں مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں تو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے برعکس تو معاملات اختیار نہیں کیے، گناہوں کی نافرمانی کی روش میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے قوموں پر عذاب بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، سختیاں و تکالیف بھی آتی ہیں۔ یہ جا بجا قرآن میں ہم پڑھ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی ذکر آئے گا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہ اللہ جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، ڈرانے کو بھی اور امید دلانے کو بھی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بوجھل بادل اٹھاتا ہے۔ ڈرانے اور امید دلانے سے مراد بجلی چمکتی ہے تو ڈر اور خوف آتا ہے کسی پہ گر نہ جائے ورنہ ہلاکت بھی ہو جاتی ہے، اور امید بارش کے برسنے کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بوجھل بادل کو اٹھاتا ہے جس میں بارش برسنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بجلی کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کرتی اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے مراد اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بجلی کا چمکنا اور اس کی گرج جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی، اور فرشتے بھی اللہ کی خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، مراد پھر عذاب بھی دیتا ہے، اموات بھی واقع ہوتی۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے مراد کافر. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی اللہ کو پکارنا حق ہے. باقی سب تو محتاج ہیں، مخلوق تو محتاج ہے اور اللہ سب اس کے محتاج ہیں، اسی کو پکارنا حق اور روا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کو پکارنا حق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور جو اللہ کے اور وہ اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو پکارا گیا یا پکارا جاتا ہے، ان کا ذکر لا يستجیبون لهم بشیء وہ ان کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے الا کباسط کفیہ الی الماء جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے لیبلغ فاہ تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے وما ہوا ببالغ اور وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے. پانی کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی ہاتھ پھیلا کے آ جا تو نہیں آئے گا نا. اسی طرح ان جھوٹے معبودوں کو پکارنا، بتوں کو پکارنا، محتاج مخلوق، اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہوئی مخلوق، بنائی ہوئی مخلوق کو پکارنا ایسا ہی عبث اور بیکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں. ایسے جھوٹے معبودوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے. وظلالہم بالغدو والآصال اور صبح و شام ان کے سائے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی پابند ہیں. یہ آیت سجدہ ہے اور یہ سن کر ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی سجدہ ادا کر لیں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں وہ ادا کیجیے گا.